بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج کی تقریر کا موضوع ہے فضائل و مسائل رمضان المبارک۔ حضرات، رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ اور گناہوں سے بخشش کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالی سے بہت کچھ لینے کا مہینہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے، لیے دامن میں اپنے رحمت رب الانام آیا، لیے دامن میں اپنے رحمت رب الانام آیا، مرحبا صد مرحبا ماہ سیام آیا۔ حضرات، قرآن شریف کی جو آیت آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، مخاطب کر کے یہ بات بتائی ہے کہ ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور اس آیت کے اخیر میں روزے کا مقصد بھی بتایا کہ روزے فرض اس لیے کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کا جو مقصد ہے وہ ہے تقوی، پرہیزگاری۔ متقی کون ہے؟ تقوی اور پرہیزگار کا تصور کیا ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ روزے کا جو مقصد ہے تقوی، اس کی پہچان یہ ہے کہ انسان جب کوئی اچھا کام کرے تو اس کو مزہ آ جائے، سکون ملے، اطمینان حاصل ہو اور وہ فرحت محسوس کرے۔ اور جب اس سے غلط کام ہو جائے تو وہ بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، پریشانی کا احساس اس کو ہونے لگے۔ اگر یہ کیفیت کسی بھی مومن، کسی بھی مسلمان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متقی ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے۔ اور یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو روزے کے الفاظ استعمال کیے، روزے کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے جس طرح کے الفاظ کا استعمال ہوا ہے یہاں پہ، اسی سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے لیے سیام کے الفاظ استعمال کیے۔ سیام روزے، صوم روزہ، یعنی صوم کی جمع سیام ہے، صوم واحد اور سیام اس کی جمع ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ معنی اس کا یہ ہے کہ رک جاؤ، رک جاؤ۔ کیا مطلب رکنے کا؟ رکنے کا مطلب اب روزے کی حالت میں کھانے سے رکتے ہیں، پینے سے رکتے ہیں، نفسانی خواہشات سے رکتے ہیں۔ یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں، اور اس کو اگر پھیلائیں تو ہمارا پورا وجود خلاف شریعت کاموں سے، خلاف شریعت باتوں سے ہمارا پورا وجود رکے۔ ہمارا جو دل ہے، جو ہمارا دماغ ہے، وہ بھی غلط باتوں کے سوچنے سے رکے۔ ہماری جو آنکھ ہے وہ بدنگاہی سے رکے۔ ہمارے جو کان ہیں یہ غلط چیزوں کو سننے سے رکے۔ ہماری جو زبان ہے وہ غلط چیزوں کے بولنے سے رکے۔ ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ غلط چیزوں کے استعمال سے رکے۔ ہمارے جو پاؤں ہیں یہ غلط کاموں کی طرف بڑھنے سے رکے۔ گویا کہ جسم کا ایک ایک عضو، جسم کا ایک ایک حصہ
خلاف شریعت باتوں سے، خلاف شریعت کاموں سے رکے، صوم سیام۔ جب ہم رک گئے تو اب دوسری ذمہ داری ہماری شروع ہو گئی کہ ہم کیا کریں۔ ہم کریں وہی اعمال، ہم کریں وہی کام جن سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، جن سے ہمارا پروردگار خوش ہو جائے، اور ان اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے ہماری حفاظت کر لے اور جنت کا استحقاق نصیب فرما دے، جنت میں جگہ مرحمت فرما دے۔ یہی ہے اصل میں روزے کا تخیل، روزے کا تصور اور روزے کا کانسیپٹ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس مہینے کے اندر اجر و ثواب کی قیمت اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ ہم جو سنت ادا کرتے ہیں، سنت کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا اجر 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ پہلے عشرے کو، یعنی 3 عشرے ہوتے ہیں کسی بھی مہینے میں، شروع کے 10 دن، بیچ کے 10 دن، اخیر کے 10 دن۔ تو شروع کے جو 10 دن ہیں، پہلا عشرہ وہ رحمت کے لیے، اللہ کی رحمت، خاص طور سے شروع کے جو رمضان کے 10 دن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے انسان کی طرف۔ اور بیچ کے جو 10 دن ہیں، دوسرا عشرہ، یہ مغفرت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے دروازے زیادہ سے زیادہ کھلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ بخشش فرماتا ہے دوسرے عشرے میں خاص طور سے۔ اور تیسرا عشرہ جہنم سے لوگوں کی آزادی اور خلاصی کے لیے، یعنی جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، اور اس جذبے کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ ہم سے بہت سارے گناہ ہوئے، بہت سارے بدعمالی اور بہت ساری بد کرداری کے ہم شکار ہوئے، لیکن تمام گناہوں کے مقابلے میں اللہ تیری رحمت کا جو دریا ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید انسان کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کی برکت سے ہماری بخشش کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسی امید کریں گے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے فیصلے ہوں گے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، یعنی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اسی حدیث کا جو اگلا حصہ ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ سرکش قسم کے جو شیاطین ہیں وہ بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے، بار بار یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے خیر کے طلب کرنے والے، اے خیر کے طلبگار، اے اچھائی کے چاہنے والے آگے بڑھو، اور اے شر کے چاہنے والے، برائی کے کام کو کرنے والے بس کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اعلان کو دل کے کانوں سے ہم سنیں۔ ہمارے نبی نے یہ بات بتائی ہے، غلط نہیں ہو سکتی۔ جذبہ اپنے اندر اگر ہمارے یہ پیدا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدا پہ ہم لبیک کہیں گے، اچھائی کی طرف بڑھیں گے، برائی سے اپنے آپ کو روکیں گے، تو آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے، ہم کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ پھر اس کی خوشخبری اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں للجنتی باب یقال له الریان لا يدخله الا الصائمون۔ جنت کا ایک دروازہ ہے، جنت کے جو دروازے ہیں، بہت سے دروازے ہیں، 8 دروازوں کا ذکر حدیث کے اندر آتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے، اور ہر دروازہ، ہر گیٹ اس کا الگ الگ نام ہے۔ ان 8 دروازوں میں سے جو جنت کے دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ اس حدیث کے اندر روزے کے حوالے سے، روزے داروں کے حوالے سے جو ہے اسی دروازے کا ذکر ہوا ہے۔ للجنت باب یقال له الریان لا يدخله الا الصائمون۔
کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. یعنی تمام اعمال کرنے والے، تمام اچھے اعمال کرنے والے الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں گے، جو 7 دروازے الگ ہوں گے، لیکن ایک دروازہ صرف روزے دار کے لیے ہوگا، اور اس سے انٹری، اس سے داخلہ صرف روزے داروں کا ہوگا. یہ روزے کا مقام اور روزے کا مرتبہ، روزے کا تقدس اور روزے کی جو اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے. حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من الریح المسک ویقول اللہ انما یظہر شہوته وطعامه وشرابه لاجلی فالصوم لی وانا اجزی بہ. کیا مطلب؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے. اور آگے حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، یعنی الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن یہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس میں پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. وَيَقُولُ اللَّهُ إِنَّمَا يَظْهَرُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ لِأَجَلِي فَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش میری خاطر ترک کرتا ہے، اس لیے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. یعنی بہت سارے اجر و ثواب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، اور اس میں یہ طے کر رکھا ہے کہ اس کا ثواب کتنا ملے گا، اس کا اجر کتنا ملے گا، اس کی نیکی کتنی ملے گی. یہ تمام چیزوں کی وضاحت تقریباً احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، سوائے روزے کے. روزے کے حوالے سے اس طرح کی ڈیٹیل اور اس طرح کی تفصیل نہیں ملتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ روزے دار اپنی خواہش اور اپنا کھانا پینا میری خاطر ترک کرتا ہے، اس لیے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. بعض محدثین نے جو اس حدیث کا لاسٹ والا حصہ ہے، اخیر والا جو پارٹ ہے، اس کے بارے میں یہ بات بتائی کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ روزے دار اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش میری خاطر ترک کرتا ہے، اس لیے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روزے دار اگر روزے صحیح طریقے سے اگر رکھ لیتے ہیں تو اس کا بدلہ اس کا پروردگار ہے. اس سے بڑا کوئی مقام اور اس سے بڑا کوئی رتبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے کہ جو ہے ہم اپنے بندوں کے لیے ہم ہو گئے، اور جو ہے ہمارے بندوں نے روزے کو روزے کی طرح رکھا، اس کے مقصد کو سامنے رکھ کر کے رکھا، اور صرف خانہ پوری نہیں کی بلکہ اس کے تمام تخیل کے ساتھ اس نے روزہ رکھا. تو یہ روزہ رکھنے والے ہمارے ہو گئے اور ہم ایسے روزہ رکھنے والوں کے ہو گئے. اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی اہمیت اور فضیلت اور بھی بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف اور دوسری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بخاری شریف کے الفاظ. اور تھوڑے سے الفاظ کو بدل کے جو ہے قیام اللیل کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ رمضان مبارک کے اندر قیام کرے گا، یعنی رات میں بیدار ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے گا، نمازیں پڑھے گا اور دوسرے بھی جو بھی اعمال ہیں ان کو کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. آئیے عہد کریں کہ اس طرح کی تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے صحیح معنوں میں رمضان مبارک کا ہم حق ادا کریں گے انشاءاللہ.
اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیں گے، وقت برباد نہیں کریں گے، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں گے، اپنے گناہوں پہ نادم ہوں گے اور اپنے پروردگار سے امید کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی وجہ سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے زیادہ سے زیادہ قرآن شریف ہم پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں گے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے، اور تمام مومنین مومنات کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، خاص طور سے اپنے پیارے وطن کے لیے بھی کہ یہ ہمارا پیارا وطن ہے، یہ ہمارا جائے پیدائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امن کا گہوارہ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کے فیصلے کا گہوارہ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہدایت کو پھیلائے، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ اور اسلام پہ، شریعت پہ اور پرسنل لا پہ اور بہت ساری چیزوں پہ جو خطرات منڈلاتے رہتے ہیں، ہم دعا کریں خاص طور سے اس مہینے کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے مذہب کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور سے عالم اسلام میں مسجد اقصی کی آزادی کے لیے دعا فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے دعا فرمائے، دوسرے جو اس طرح کے خطے ہیں جہاں اہل حق، اہل اسلام، اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہے تگ و دو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ان کی کامیابی کی دعا فرمائیں۔ خاص طور سے ابھی آپ لوگ اچھی طرح سے واقف ہوں گے کہ ان دنوں میں جو خطرات منڈلا رہے ہیں وہ صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس پورے عالمی اسلام کا مسئلہ ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اس طرح کی جنگ شروع ہو گئی تو پوری دنیا پہ اس کا اثر پڑے گا، پورے عالم اسلام پہ اس کا اثر پڑے گا۔ اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قیمتی گھڑی میں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جب ہمارے ہاتھ اٹھیں دعا کے لیے تو اس طرح کی کوئی جنگ نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، اس کے لیے بھی دعا فرمائے۔ اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں جو ہمارے سامنے آتی رہیں گی۔ خاص طور سے ایک بات کو ذہن میں آپ رکھیں، اس کے بعد کچھ چیزیں میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اچھے اعمال ہمارے شروع ہوئے، ان اعمال کو بعد میں بھی جاری رکھیں۔ میں بار بار اس طرف توجہ دلاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ابھی کوٹ کی ہے میں نے آپ کے سامنے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ گیا شیاطین آزاد۔ لیکن آپ کو اور ہم کو یہ فیصلہ لینا ہوگا کہ جو بھی اچھے اعمال، نماز وغیرہ جو بھی ہم نے شروع کیا ہے، کیا رمضان کے بعد شیطان کی طرح ہم بھی آزاد ہو جائیں گے؟ اگر آزادی کا ذہن بنایا ابھی سے، گویا کہ شیطان کے ساتھ ہم چلیں، شیطان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے ہمارا جو دل ہے ہم کو آمادہ کرنا۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ارادے کیجئے خاص طور سے کہ آج تقریباً تمام مسجدیں دنیا کی بالکل پر ہو جاتی ہے، بھری رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین اور مومنات کو، نئے نمازیوں کو خاص طور سے اس طرح کی عبادات کو، اس طرح کی نماز وغیرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کنٹینیو کرنے کی، برابر جاری رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ کیونکہ عنوان جو میں نے قائم کیا تھا کہ فضائل اور مسائل رمضان المبارک، فضیلت کے حوالے سے، ذمہ داری کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، کچھ مسائل بھی میں لکھ کر کے لایا تھا آپ کو سنانے کے لیے۔ وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں، گھڑی ہمارے سامنے ہے۔ ابھی گیٹ پہ بھی ایک صاحب نے 2 سوال کر لیے، سوال آپ کے ہی ہوتے ہیں اور جواب دینے کی کوشش ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وقت پہ ہی ہم یہ سوال آپ کو سنا پائیں گے۔ اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہم نے لیا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے، نہ مکروہ ہوتا ہے، نہ خراب ہوتا ہے۔ ان میں سے خود بخود الٹی ہو جاتی ہے، طے ہونا، تو اس سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ خراب ہوتا، خود بخود اگر ہو جائے تو۔
اسی طرح سے ابھی صاحب نے پوچھا آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ خراب ہوگا نہیں ہوگا؟ آنکھوں میں دوا ڈالنے کی وجہ سے روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، روزہ خراب نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے حالانکہ یہ مسئلہ اس طرح کا جو ہے تھوڑا سا بالکل نجی انداز کا ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو بتانا پڑے گا۔ روزے کی حالت میں انسان کبھی ناپاک ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، نائٹ فال ہوتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ ناپاک ہو گئے ہیں تو آپ کو جلدی سے نہا لینا چاہیے اور پاک ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسرا پوائنٹ اس میں تھا کہ بعض چیزوں سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، کراہت ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ جیسے ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنا روزے کی حالت میں۔ روزے کا وقت، سحری کھانے کا وقت ختم ہوا اور افطار جس وقت کرتے ہیں اس کے بیچ میں ٹوتھ پیسٹ سے ہم لوگ دانت صاف نہیں کریں گے، مسواک سے کریں گے اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ دوسرے جو ہے لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے، گالی گلوچ سے بچنا چاہیے، غیبت کرنے سے بچنا چاہیے۔ وقت گزاری کے لیے جو غیبت کرتے ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے، ورنہ روزہ ہمارا مکروہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے تیسرا پوائنٹ تھا کہ بعض چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ نہیں، صرف قضا۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ جیسے روزہ یاد ہے بد احتیاطی سے پانی حلق میں اتر گیا، وضو کر رہے تھے، سپوز کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مانے وضو کر رہے تھے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا روزہ ہے لیکن کلی کرتے ہوئے پانی چلا گیا اندر حلق کے اندر، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے وقت سے پہلے اگر کسی بھی وجہ سے، گاؤں دیہات میں بہت ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے انسان افطار کر لیتا، پتہ نہیں چلا اس کو، بعد میں پتہ چلا رہے ٹائم تو ہوا نہیں تھا، افطار کر لیا تھا میں نے، روزہ اس کا نہیں ہوا، بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے سحری کا معاملہ ہے کہ جو ہے سحری جو ہے وقت پورا ہو جانے کے بعد بھی سحری انسان کھا لیتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اگر بعد میں پتہ چل گیا کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہم نے سحری کھائی ہے تو ایسی صورت پہ روزہ نہیں ہوگا، اس دن کے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح سے چوتھا پوائنٹ ہمارا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ قضا و کفارہ دونوں لازمات آتے ہیں۔ تھوڑا سا برداشت کر لیجیے گا 1-2 منٹ۔ اس میں کیا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس میں قضا بھی کرنی پڑتی ہے روزے کی اور کفارہ بھی۔ کفارہ پہلے سمجھ لیجیے، روزے کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ روزے کا کفارہ یہ ہوتا ہے کہ کنٹینیو، مسلسل، لگاتار 2 مہینے تک روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ اگر 2 مہینے تک روزہ انسان نہیں رکھ سکتا لگاتار تو اس کو 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا پڑے گا، روزے کا کفارہ ہے یہ۔ کن چیزوں سے یہ کفارہ دینا ہوتا ہے اور قضا بھی، وہ بتا رہا ہوں میں کہ رمضان کا روزہ رکھ کر جان بوجھ کر کھا لیا، رمضان کا روزہ رکھ کے جان بوجھ کے کھا لیا، کوئی پریشان، کوئی ایسی مجبوری نہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کا روزہ رکھا بغیر شرعی عذر کے، ڈاکٹر وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا اس میں، بس آپ نے دوا پی لی۔ اسی طریقے سے یہ بھی بالکل نجی قسم کے جو ہے سوال ہوتے ہیں، لیکن بتانا ہوگا کہ گھر میں آپ اکیلے تھے، گھر میں کوئی دوسرا نہیں تھا، آپ کی اہلیہ صاحبہ موجود تھی، آپ بے قابو ہو گئے نفس کے اعتبار سے روزہ رکھ کے، اگر ہم بستر ہو گئے، مرد اور عورت کے تعلقات قائم ہو گئے تو آپ کو اس روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ صرف 2 پوائنٹ رہ گئے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اس میں، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ جیسے کوئی مسافر 48 میل کے ارادے سے آدمی سفر شروع کر لیتا ہے تو اس کو اختیار ہے، چاہے تو وہ روزہ رکھے یا بعد میں رکھے، لیکن بعد میں قضا کرنی پڑے گی اس کو۔ اسی طریقے سے کوئی حاملہ عورت ہے اور حمل کی حالت میں اگر روزہ رکھتی ہے، ڈاکٹر کا بھی کہنا ہے کہ آپ اگر روزہ رکھو گے تو ایسی صورت میں بچوں کو نقصان پہنچے گا، حمل کو نقصان پہنچے گا، تو روزہ وہ نہیں رکھ سکتی ہے لیکن بعد میں اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے عورت ناپاکی کے دنوں میں ہوتی ہے، MC پیریڈ عورتوں کا ہوتا ہے، گھر میں بتانے کی نہیں ضرورت ہے، بہت ساری عورتوں کو نہیں معلوم ہے،
مردوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ناپاکی کے جو دن ہوتے ہیں عورتوں کے ہر مہینے جو ہوتے ہیں تو ان دنوں میں روزہ عورت نہیں رکھے گی، رکھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن بعد میں ان دنوں کے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ آخری پوائنٹ ہے ہمارے سامنے، وہ یہ ہے کہ روزہ نہ رکھنے کی دو صورت ہوتی ہے، اس کی اجازت ہے لیکن اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے۔ جیسے کوئی ایسا مریض ہے جس کو صحیح ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی ایسا مریض ہے جس کو صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہیں ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایسا مریض روزہ نہیں رکھے گا لیکن اس کو فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک آدمی کی طرف سے جو صدقۃ الفطر ہم نکالتے ہیں جتنا، اتنے ہی ایک روزے کے بدلے میں دینا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آخری پوائنٹ ہے یہ کہ ایسا بوڑھا، کمزور، ضعیف، نحیف بوڑھا، لمبی عمر والا، اب اس کو اپنی صحت کی واپسی کی کوئی امید نہیں ہے اور طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو وہ روزہ نہیں رکھے گا۔ روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن ہر روزے کے بدلے اس کو جو ہے فدیہ دینا ہوگا۔ اس کا بھی فدیہ وہی ہے کہ ایک صدقۃ الفطر جو ہے ایک آدمی کی طرف سے اتنے ہی مقدار ہر روزے کے بدلے میں اس کو دینا ہوگا۔ یہ کچھ فضائل اور مسائل تھے آپ کے سامنے آئے۔ آپ میں سے آپ لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر اور بھی سوال اگر آتے ہیں آپ ہم سے پوچھئے، آئندہ انشاءاللہ ان سوالات کے بھی جوابات دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔